حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ملتی کہ جب قحط آ گیا لوگ پریشان تھے لیکن آپ خوشحال تھے اور آپ کے پیشانی پر ذرا برابر بل نہیں. کچھ لوگوں نے پوچھا قحط سالی کا کچھ خوف نہیں آپ کو؟ کہا نہیں، ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کے گھر میں اس کی بچیاں یا بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے. میں اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرواتا ہوں، مجھے قحط کا کوئی خوف نہیں. عزیزان گرامی وقار، آپ بھی کیا اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح کی روٹین میں لگاتے ہیں؟ خود کو بھی تو چاہیے. آج چلو قرآن اٹھانے میں اگر تمہیں بھاری لگتا ہے تو ہر ایک کے موبائل میں آ چکا ہے. موبائل تو ایسا تمہارا یار ہے کہ اس سے دور رہتے نہیں ہو، نہ سونے کے وقت، نہ کھانے کے وقت، نہ طہارت میں جانے کے وقت، کہیں نہیں چھوڑتے اس کو. اتنا قریبی یہ لنگوٹ یار ہے، اس کے باوجود اس کے استعمال میں کبھی اس کے نصیب میں اس کی اسکرین پر قرآن کھولنا نہیں آتا. ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن پاک رکھ لو، کبھی تو نکالو قرآن پاک. اگر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ریکارڈڈ قرآن پاک کی آوازیں، اس میں سینکڑوں قاریوں کی قرآن کی تلاوت محفوظ ہے. اے نوجوانوں، اگر تمہارے پاس دیکھ کر کے پڑھنے کا اتنا موقع نہیں مل رہا ہے تو تم ایئر فون لگا کر کے گندے اور غلیظ گانے سننے سے بہتر ہے کہ قرآن کے نغمے سن لو. اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے بہت ساری چیزیں تم سنتے رہتے ہو، قرآن سنو. اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن بارش ہے، تمہارے دل کو دھوتا رہے گا. جس قدر آیتیں تمہارے کانوں میں پڑتی جائیں گی اتنا تمہارے دل کا میل یہ دھوتا رہے گا. قرآن سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی ہے، سننا بھی عبادت ہے. لیکن کیا سب سے زیادہ ناانصافی ہم نے قرآن کے ساتھ نہیں کی؟ ہماری قوم نے. آج یہ قرآن سب سے زیادہ دور ہو گیا. بچپن میں ہم اپنے بچوں کو قرآن سینے سے لگا کر کے بھیجتے تھے مدرسوں کو. یہی آج بھی معمول ہے. بچہ جب مدرسے آتا ہے تو سینے سے لگا کر کے آتا ہے، قرآن ہو کہ پارا ہو کہ قاعدہ ہو. لیکن وہی بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا پورا بستہ بیگ پورا پیٹھ پیچھے ڈال کر جاتا رہتا ہے. کبھی اس کو ہم آبزرو نہیں کرتے. بچپن سے ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قرآن سینے کی طرف پہلے نمبر پر ہو، بعد میں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے بعد. لیکن بڑا ہونے کے بعد بچہ اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کو آگے کر لیتا ہے. قرآن پاک کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا تو آج رواج ایسا ہے کہ ایک بار قرآن دیکھ کر کے ناظرہ ختم ہو گیا، ختم قرآن کی محفل ہو گئی، اس کی ہدیہ ہو گیا، اس میں لڈو لایا، گل پوشی کیا، استاد کو نذرانہ دے دیا، اس کے بعد قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا. اب کسی سے ہم نے کہا بھی تھا بیٹا قرآن پڑھو، کہا نہیں میرا ختم ہو چکا ہے قرآن. ارے قرآن ناظرہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ڈگری تھی جو تو انجینئرنگ کر رہا تھا اب دوبارہ نہیں پڑھے گا؟ قرآن تو تجھے استاد نے سلیقہ سکھایا پوری زندگی بھر پڑھنے کے لیے. موت آنے تک قرآن کو اپنے ساتھ رکھو. اور یہ تمہارا ایسا رفیق ہے، ایسا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا. بلکہ فرمایا گیا قبر میں اگر کوئی تمہارے لیے انسیت کا سبب بن سکتا ہے، کوئی تمہارے دل کو ہلکا کرے گا گھبراہٹ سے، ڈر سے، تو قرآن ہے. قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی آئے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا، اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا، وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا. آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے، میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا. برسوں ہو جاتے ہیں چھوا نہیں، مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں، ہفتے ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو قرآن کو اٹھاؤ. اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں، کوئی شرم اور عیب کی بات.
میرے استاذ گرامی، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے خود دیکھا، 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے، جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی، گلے کی آواز میں تکلیف تھی، کان میں سننے میں تکلیف تھی، اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے۔ قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے، لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں۔ کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد۔ اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے، جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں، ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں، لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں۔ میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، نہ جھجک نہ عیب۔ بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے، تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور وہ قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا، تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے، زبان سلامت ہے، پڑھ لو اس کو، ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی، قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے، حضور صاحب قرآن ہیں، قرآن ان پر اترا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا۔ حضور دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں، پکڑا ہی نہیں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے عزیزو، مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے۔ عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن امت کا المیہ تو دیکھو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا ہے، اس کو صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے۔ قرآن زندوں کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ ہاں، مردوں پر ایصال ثواب تو ہم ضرور کریں گے، لیکن کل قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچائیں۔ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھانے آیا ہے، تمہیں دستور حیات دینے آیا ہے، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے آیا ہے، جو رب تعالیٰ سے برگشتہ ہو چکے انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانے آیا ہے۔ تو اس کا مقصد ہی نہیں سمجھے، اور کیسے نہیں سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے جب چھوئیں گے نہیں اس کو، پکڑیں گے نہیں اس کو؟ جا کر کے اپنے گھروں میں دیکھ لیں، عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اللہ ماشاءاللہ سب گھروں کی بات نہیں کرتا، اکثر گھر ایسے بھی ہیں جہاں روزانہ تم ٹی وی تو پوچھتے ہوں گے، فریج کو روزانہ پوچھ کر کے رکھتے ہیں، گیس کے چولہے کو ہر دن صاف کر کے رکھتے ہیں، قرآن کو دیکھو دھول بھی جمی ہوگی، اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ جائے، رمضان ٹو رمضان اس کو اتارتے ہیں، یا پھر اوکیشنلی موسمی طور پر کوئی اگر بڑی رات آ جائے یا پھر گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو اتارے۔ نہیں میرے عزیزو، قرآن تمہارے لیے اتنا عام ہو جائے، اتنا عام کہ تم اپنے دنوں کی ابتدا قرآن سے کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس اوج پر پہنچائے گا۔ اقبال نے یہی کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آج جو زمانہ ہمیں اپنا سخت چہرہ دکھایا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم درس قرآن کو بھول بیٹھے۔ مجھے بتاؤ، میں کسی کی ہجو نہیں کرنا چاہتا، توہین نہیں کرنا چاہتا، سینکڑوں مسجدیں ہوں گی، سینکڑوں مسجدیں اللہ نے توفیق دی ہے، میں شکر بھی بجا لاتا ہوں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں نماز کے بعد بیٹھ کر کے کوئی تفسیر قرآن کا درس ہو رہا ہو؟ کہاں ہے؟
میں زیادہ اس کو پریفر اسی لیے کرتا ہوں، میں اپنے جلسے چھوڑ دیتا ہوں لیکن قرآن کی تفسیر کو نہیں چھوڑنا چاہتا، پھر بھی ایمرجنسی آ جائے تو الگ مسئلہ ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا میری اپنی زندگی میں، آج تقریباً 10 سال ہو گئے قرآن کی تفسیر عرض کرتے ہوئے، میں نے محسوس کیا ہے جو ہارٹ چینجنگ، جو دل کا انقلاب قرآن کی تفسیر سے آتا ہے وہ بڑی بڑی کانفرنسوں سے بھی نہیں آتا، یہ میں نے محسوس کیا ہے۔